نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والهوان على من خالفني وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ان کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب القدر عزیز بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال، اس پر کچھ معروضات عرض کی گئی۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ روشن پہلو، وہ روشن باب جسے غزوات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک سنہرا باب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، بر و بحر کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مقصود کائنات تھا کہ جن کے لیے ساری دنیا بسائی گئی، ساری دنیا سجائی گئی، ہر ایک کو اس کا مقصود ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، قرآن پاک نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجر و حجر کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نباتات جمادات کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر و بحر کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یہ وہ تمام برکات ہیں جن پر آج زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ اگر خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ ہوتے، راتوں کو مانگی ہوئی دعائیں نہ ہوتی، اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس نہ ہوتا، یہ زمین آپ کے سجدوں کی گواہ نہ ہوتی، تو انسانیت اس زمین کو برباد کر ڈالتی، انسانوں کے گناہ اس زمین کی بس
فساد کو لپیٹ ڈالتے، یہ آسمان پتھر برسا کر کائنات کو تباہ و برباد کر دیتا، یہ زمین اس کائنات کو نگل جاتی، یہ پہاڑ اس کائنات کو آپس میں دبوچ کر ختم کر ڈالتے، لیکن وہ رحمت للعالمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ سے خیر مانگی، امت کے لیے خیر مانگی، زمین کے لیے بقا مانگی، اللہ رب العزت کے اس نظام کے لیے بقا مانگی، ہاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیارے آقا کی رحمت کا ایک باب وہ بھی ہے، ہاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جہاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے، رب کے نظام کھڑے ہونے والے، رب کے نظام کے خلاف کھڑے ہونے والے نظاموں کی سرکشی کے لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدل و انصاف والا، ایک شجاعت اور بہادری والا جہاد فرمایا، جسے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کہا جاتا ہے، جو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، پیارے آقا کی سیرت بھی ہے، پیارے آقا کا طریقہ بھی ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جہاد کر کے بتایا کہ لوگوں یہ جہاد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، ہاں وہ رحمت للعالمین ہے، اگر یہ جہاد نہ ہوتا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ جہاد نہ ہوتا ساری زمین فساد کی لپیٹ میں آ جاتی، ساری زمین ظلم و بربریت کا شکار ہو جاتی، ساری زمین پر ناانصافی قائم ہو جاتی، یہ زمین اپنا وجود کھو جاتی، لیکن اللہ نے جہاد دیا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، زمین فساد کی لپیٹ میں آ جاتی، لیکن وہ رحمت للعالمین آئے جن کے آتے ہی کیسر و کسرا کے محلات میں لرزہ طاری ہو گیا، وہ رحمت للعالمین آئے جن کے آتے ہی دنیا میں رکھے ہوئے 360 بتوں کے جنازے کا وقت طے ہو گیا، وہ رحمت للعالمین آئے جن کے آتے ہی کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، وہ رحمت للعالمین آئے جن کے آنے سے زمین میں دھسائی جانے والی بچیوں کو بیٹی کا مقام ملا، بہن کا مقام ملا، ماں کی حرمت ملی، ہاں وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے آنے سے دنیا کو انصاف ملا، دنیا کو عدل ملا، دنیا کو رواداری ملی، دنیا کو مربت ملی، دنیا کو اخلاق ملا، دنیا کو قانون ملا، دنیا کو دستور ملا، ہر چیز ملی۔ کون ہے جس نے انسان کو اتنا محفوظ بنا ڈالا کہ یہ بندہ ہے رب کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کی عظمت ہے، کوئی اس کی حرمت سے کو پامال نہ کرے، کوئی اس کی عزت کو تار تار نہ کرے، کوئی اس کے مال کے ساتھ تجاوز نہ کرے، کوئی اس کی جان کو نہ لے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام لے کر آئے جس نظام میں جہاد تھا، ہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک وہ رحمت للعالمین ہے، ہاں وہی ہے جو مکہ کی گلیوں میں بوڑھوں کا سامان اٹھایا کرتے تھے، وہی ہے جو غنیمتیں تقسیم کیا کرتے تھے، وہی ہے جو معدوموں میں غلہ تقسیم کیا کرتے تھے، وہی ہے جو لاچاروں کی خدمت کیا کرتے تھے، وہی ہے جو اپنے اوپر غلاظتیں ڈالنے والوں کی جا کر تیمار پرسی کیا کرتے تھے، وہی ہے جو اپنی بیوی پر تہمت لگانے والوں کے جنازے پڑھایا کرتے تھے، وہی ہے جو اپنی بیٹیوں کو تماچے مارنے والوں کو جا کر دعوت اسلام دیتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، بے شک وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہاں آؤ دیکھو کیسی رحمت ہے، لیکن رحمت کو دونوں انداز میں آ کر دیکھو، رحمت کے انداز دیکھو۔ ایک پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آتا ہے، آ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگا، اپنے بوڑھے والد کی شکایت کرنے لگا۔ ایمان والوں غور سے سننا، رحمت کے پہلو دیکھنا، رحمت کس کو کہتے ہیں، پیارے آقا کی رحمت کیسی تھی۔ وہ شخص آیا، آ کر بوڑھے والد کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا والد ہے، میرے مال سے تجاوز کرتا ہے، میرا مال اٹھا کر تقسیم کرتا ہے، میری اجازت کے بغیر میری تجارت میں دخل اندازی کرتا ہے، میرے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میرے والد کو روکا جائے، میرے مال سے تجاوز نہ کرے، میری چیزوں کو اپنی چیز نہ سمجھے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ پیارے آقا کا قاصد پہنچتا ہے، جا کر اس بوڑھے شخص سے کہتا ہے بیٹے نے جا کر کیس درج کرایا ہے، شکایت کی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلب فرمایا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے سر جھکایا، دل ہی دل میں کچھ الفاظ کہے، کچھ کلمات کہے، پیارے آقا کے دربار کی طرف چل پڑا۔ پیارے آقا مسجد میں اپنے دربار نبوت پر تشریف فرما ہے، سیدنا جبرائیل امین اتر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ
ایک شخص آنے والا ہے جس کو آپ نے بلایا ہے، جب وہ آپ کے دربار میں آ جائے تو آپ اس کو حکم فرمائیے گا کہ اس نے جو اشعار اپنے دل میں کہے وہ اشعار آپ کو سنائے۔ اللہ کریم وہ اشعار سننا چاہتا ہے۔ وہ شخص جب دربار نبوت میں آیا، پیارے آقا نے اس سے فرمایا، اے شخص تو نے کوئی اشعار کہے، جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، اللہ تمہارے وہ اشعار سننا چاہتا ہے، اللہ کا نبی تمہارے وہ کلمات سننا چاہتا ہے۔ وہ شخص رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کریم ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے، میں نے تو وہ کلمات زبان سے ادا نہیں کیے، صرف دل ہی دل میں کہے، لیکن رب نے بھی سن لیے، آپ تک بھی اطلاع پہنچ گئی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سناؤ وہ کلمات کیا ہے۔ وہ شخص عربی میں قصیدہ پڑھنے لگا، اللہ اکبر کبیرہ، عجیب قصیدہ ہے جس کا ترجمہ یہ، وہ شخص کہنے لگا میں جوان تھا، میری قوت تھی، میری طاقت تھی، میں اپنی زندگی جیا کرتا تھا، رب نے مجھے بیٹا دیا، میں اپنی زندگی بھول گیا، میں نے اپنی زندگی کو اس کی زندگی بنا لیا۔ وہ زمین پر گرنے لگا، میں نے اس کو گود میں اٹھایا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، میں نے اس کی انگلی پکڑی، اگر اس کے قدم تھک گئے میں نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، میں نے خود روکھی کھا کر اس کو سوکھی کھلائی، میں نے خود گرم ہوائیں جھیل کر اس کو نرم ہوائیں دی، میں خود گرم بچھونے پر سویا لیکن اس کو نرم بچھونے پر سلایا، میں چلتا چلا گیا، میں اس کو لیتا چلا گیا، میری ہڈیوں کا گودا نکل کر، میرے خون کا رس نکل کر اس کے جسم میں منتقل ہوتا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پروان چڑھ گیا، اس کا قد بلند ہو گیا، میری کمر جھک گئی، اس کے بازو مضبوط ہو گئے، میرے بازو تنگ ہو گئے، میرے بازو کمزور ہو گئے، میرے قدم کمزور ہو گئے۔ تب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، کبھی یہ جب زمین پہ گرتا تھا میں اس کو اپنی گود میں اٹھاتا تھا، جب یہ لڑکھڑاتا تھا میں اس کا سہارا بنتا تھا، جب یہ گر جاتا تھا میں اس کو کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، آج میری کمر اگر کمان کی طرح جھک گئی تو کیا ہوا؟ رب نے مجھے لمبا تکڑا بیٹا دیا ہے، جب میں گرنے لگوں گا اس کا ہاتھ پکڑوں گا، جب میں لڑکھڑاؤں گا تو میرا سہارا بنے گا، جب میں تھک جاؤں گا تو یہ مجھے اٹھا کر چلے گا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا؟ اس نے تیوریں چڑھائی، اپنی آنکھیں اس نے دوسری طرف پھیری اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، میں اس کا باپ نہیں تھا، میں اس کا ملازم تھا جس نے اپنی زندگی، اپنے خون، اپنا سب کچھ جس پر قربان کر دیا، لیکن میں اس کا ملازم تھا، میں اس کا باپ نہیں تھا۔ لیکن یا رسول اللہ تمنا صرف اتنی ہے، کاش یہ مجھے اپنا باپ نہ سمجھتا، ایک پڑوسی سمجھ کر میری تیمارداری کر لیتا، پوچھ لیتا کہ ابا تو کیسا ہے، باپ نہ سمجھتا پڑوسی سمجھ لیتا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے والد کی یہ فریاد سن رہے ہیں، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، زاروں قطار آپ کی آنکھیں بہ رہی ہیں۔ وہ شخص اپنی بات سے جب فارغ ہوا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے اس شخص کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا انت و مالک لابیک کا، اے ظالم شخص تیرا مال اور تو سب کچھ اپنے والد کا ہے، تو ظالم ہے، تجھے اس ظلم سے توبہ کرنی ہوگی، رحمت للعالمین۔ ہاں پیارے آقا کی رحمت یہ بھی تھی۔ دوسری طرف آؤ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں نکلے، اپنی تلوار لے کر نکلے، سامنے باپ مشرک ہے، اس کی سر اتار کر لائے، پیارے آقا کے دربار میں آئے، پیارے آقا نے امین الامہ کا لقب دیا، یہ بھی پیارے آقا کی رحمت تھی، رحمت للعالمین۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت، آپ کا وجود مسعود رحمت ہی رحمت۔ ہاں ایمان والو، ڈاکٹر جب جسم میں کینسر ہو جائے تو اس کو چھری کانٹے سے کاٹتا ہے، رحمت کا تقاضا یہی ہوا کرتا ہے کہ کاٹ پھینکا جائے۔ کوئی اس ڈاکٹر کو نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ہو قصاب نہیں ہو، کاٹتے کیوں ہو، نہیں کہا جاتا ہے رحمت یہی ہے، کاٹ پھینکا جائے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یہی رحمت ہیں، آپ یہی رحمت والی تلوار، یہی انصاف والی تلوار، یہی عدل و انصاف والا جہاد امت کو دے کر گئے، امت کو سمجھا کر گئے۔ غلط ہے یہ فلسفہ کہ پیارے آقا کی مدنی زندگی کو پیارے آقا کی مکی زندگی سے جدا کیا جائے، کہ پیارے آقا کی مکی زندگی میں دعائیں ہیں، پیارے آقا کی مکی زندگی میں آہوزاریاں ہیں، پیارے آقا کی مکی زندگی میں بلال حبشی کا گرم لیت پر گھسیٹا جانا ہے، گلیوں میں پتھر مارے جانا ہے، خبیب کا سولی پہ لٹکائے جانا ہے، کسی کی آنکھیں نکالے جانا، کسی کے وجود کے ٹکڑے کر دینا، اما فاطمہ الزہرا کے چہرے اقدس پر تھپڑ رسید کرنا،
لیکن پیارے آقا کا دعائیں کرنا، پیارے آقا کا امت کے لیے دعا کرنا، ایمان کے لیے دعا کرنا، ہاں یہ پیارے آقا کا مکی دور ہے۔ پیارے آقا کا مدنی دور ہجرت سے شروع ہوتا ہے، جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اتمام حجت تھا، اتمام حجت تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وہ ہستی کہ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی کہ جس کے قدموں میں آ کر لوگ انصاف مانگتے ہیں، وہ ہستی کہ جس کو رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، وہ ہستی بھی اگر انسانوں کو سمجھاتی ہے، آ کر کہتی ہے لوگوں مانو، اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جانے والے بتوں کو توڑ دو، لات منات عزا کو چھوڑ دو، اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن جواب پتھروں کی صورت میں ملتا ہے، جواب گالیوں کی صورت میں ملتا ہے، جواب مارنے کی صورت میں ملتا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی مجنو کہتا ہے، کوئی کسی لقب سے گزارتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کائنات کے لیے اتمام حجت ہو گیا کہ لوگ نہیں مانتے، انصاف قائم نہیں ہوتا، عدل قائم نہیں ہوتا، لوگوں کے دلوں میں بات اترا نہیں کرتی جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، جب تک ایمان کے ساتھ جہاد کی طاقت نہ آ جائے، کلمے کے ساتھ تلوار کی قوت نہ آ جائے، نہیں مانا کرتے لوگ۔ مکہ المکرمہ کی زندگی وہ تھی، مدینہ المنورہ کی زندگی ہجرت کے ساتھ شروع ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں پہلے مکہ والی زندگی جیو، پھر مدینہ المنورہ والی زندگی آ کر گزارو۔ نہ ایمان والو نہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم، اللہ نے فیصلہ فرما دیا تم سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے، فی رسول اللہ، فی کا لفظ کہا، اللہ کے رسول کی زندگی میں، پیارے آقا کی سیرت میں، پیارے آقا کے عمل میں اللہ کریم نے تمہاری کامیابی رکھی ہے۔ پیارے آقا کا عمل، پیارے آقا کی ساری سیرت طیبہ ہے، مکی دور بھی ہے، مدنی دور بھی ہے۔ اگر مدینہ کو مکہ سے جدا کرو گے، مکہ کو مدینہ سے جدا کرو گے، مطلب کیا ہوگا کہ زندگی کے 40 سال بغیر کلمے کے گزارو، اس لیے کہ مکہ میں 40 سال بعد کلمہ ملا، غار ہرا سے قرآن ملا، پیارے آقا کو 40 سال بعد ملا۔ کیا کوئی شخص یہ کہے کہ میں 40 سال تک کلمہ نہیں پڑھوں گا، بتاؤ اس کا ایمان معتبر ہے، اس کی یہ بات معتبر ہے؟ نہیں ہوگی۔ اگر کہو گے کہ نماز تب پڑھیں گے، ہاں مکہ المکرمہ میں نماز کا نصاب نہیں تھا، کوئی شخص کہے کہ میں 13 سال تک نماز ادا نہیں کروں گا، کیا اس کی یہ بات قابل قبول ہوگی؟ مکہ المکرمہ میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں تھا، کوئی شخص یہ کہے کہ مکی دور ہے، 13 سال تک زکوٰۃ نہیں دوں گا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کروں گا، کیا اس کی بات قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ مکہ المکرمہ میں اذان نہیں تھی، کوئی شخص کہے کہ 13 سال تک مسجدوں سے اذان کی آواز ختم کرا دو، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ جیسے کوئی کلمہ پڑھے گا، بالغ ہوگا، اس پر شریعت کے احکامات نافذ ہوں گے، اس کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اس کو حج بھی کرنا ہوگا، اس کو جہاد بھی کرنا ہوگا، پیارے آقا کی سیرت کے ایک ایک باب پر عمل کرنا ہوگا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہجرت کے ساتھ، ہاں پیارے آقا نے ہجرت فرمائی، کیسی پیاری ہجرت فرمائی۔ رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا سفر ہے، عظیم الشان سفر ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پر لمبا وقت چاہیے۔ پیارے آقا کی ہجرت، بڑی مبارک ہجرت، یہ سیرت کا ایک باب ہے۔ پیارے آقا کی ہجرت ایمان والوں کو بتا دیا گیا، ایمان والوں جب تم کافروں کی سرزمین پر ہو، تمہارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، تمہارے لیے رب کا کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے، تمہارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، ہجرت کرو، اپنے گھر بار کو چھوڑو، اپنے در و یار کو چھوڑو، اپنی تجارت کو چھوڑو، اپنے باغات کو چھوڑو، اللہ کے لیے ہجرت کرو۔ اللہ نے ہجرت کو بڑا عمل رکھا، اللہ نے ہجرت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ ہجرت کرو اس لیے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی نے ہجرت فرمائی، آپ کے دامادوں نے ہجرت فرمائی، آپ کے یاروں نے ہجرت فرمائی، آپ کی اولاد نے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آ گئے۔ اب مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سب سے پہلا بڑا غزوہ بدر سے پہلے کے غزوات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسپار فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا تعاقب فرمایا. آپ نے ایک حکمت عملی وضع کی. مدینہ المنورہ کی ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی ریاست کو کیسی ریاست بنایا؟ اس ریاست میں جہاد تھا, اس ریاست میں عدالت تھی, اس ریاست میں قانون تھا. وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ریاست تھی. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے کئی رکوع جس غزوہ پر اترے 313 فرزندان توحید پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر میدان جہاد میں کھڑے ہو گئے. جب دنیا کا مورخ یہ لکھ رہا تھا کہ یہ 313 ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, چند ایک اونٹ ہیں, چند تلواریں ہیں, باقی سارے نہتے ہیں, پیدل ہیں, لیکن دنیا کی ایک طاغوت کے سامنے کھڑے ہیں, مسلح لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں, اسلحے سے لیس ایک طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں جو جنگجو گھوڑوں پر سوار ہے, جو ان کو رون دینے والی ہے. لیکن اللہ کی طاقت پر یقین رکھ کر, اللہ کے کلمے پر یقین رکھ کر آج بیٹا باپ کے خلاف تلوار لے کے نکلا ہے, آج چچا بھتیجے کے خلاف تلوار لے کے نکلا ہے, آج بھانجا ماموں کے خلاف جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے کہ اللہ کا کلمہ چلے گا, اللہ کا دین چلے گا. یہ غزوہ بدر ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہا. پیارے آقا کی ہجرت کا دوسرا سال رمضان المبارک 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ملا. ایمان والوں کو ایسا عظیم الشان غزوہ ملا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں کے دروازے کھول کر سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں فرشتوں کو اتارا. ارے کسی مورخ نے یہ بات نقل نہیں کی. پیارے آقا میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ سے اس کی نصرت مانگ رہے ہیں. روتے روتے آپ مسکرا اٹھے اور آپ نے زور سے فرمایا ابشر یا ابا بکر, اے ابو بکر جا کر لوگوں کو بشارت دے. بشارت دینے والا محمد الرسول اللہ, بشارت سننے والا سیدنا صدیق اکبر. ابشر یا ابا بکر, اے ابو بکر جا کر لوگوں کو بشارت دے. ھذا جبریل آخذ بعنان فرسی, وہ دیکھو جبرائیل امین آسمانوں سے پگڑی باندھ کر ابلغ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر اتر رہے ہیں. پھر ابو جہل قتل کیا گیا, عتبہ شیبہ مارے گئے, ولید قتل کیا گیا, ہاں بڑے بڑے سردار مار دیے گئے, قید کر دیے گئے. اور یوم التقى الجمعان یوم الفرقان جس کو فاصلے کا دن, فرق کا دن قرار دیا گیا. اب تاریخ نے اپنا رخ بدلا. اب رحمت للعالمین کی رحمت کا ایک اور منظرنامہ سامنے آنے لگا. اب رحمت للعالمین گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے. اب رحمت للعالمین نے اپنی تلواریں تیز فرمائی. جن تلواروں کے نام رکھے گئے, کوئی تلوار لزاز ہے, کوئی تلوار ذوالفقار ہے, کوئی قلی ہے, کوئی قصیب ہے. پیارے آقا کی تلواریں رکھی گئی. پیارے آقا نے گھوڑے تیار کیے. کوئی گھوڑا تراز ہے, کوئی یاسوب ہے, کوئی لحیف ہے, کوئی ورد ہے, کوئی ادہم ہے. پیارے آقا کے گھوڑے لذاذ, تراز, مرتجل یہ پیارے آقا کے گھوڑوں کے نام ہیں. تلواروں کے نام رکھے گئے, گھوڑوں کے نام رکھے گئے. رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ باب ایمان والوں کے سامنے روشن ہونا شروع ہوا. اب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے, پیارے آقا نکلتے ہیں میدانوں میں. ہاں کہا جاتا ہے لوگوں کسی مظلوم کو قتل مت کرنا, کسی عورت پر تلوار مت چلانا, کسی بچے کو قتل مت کرنا, کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا, انصاف کے ساتھ جہاد کرنا, ظلم والا جہاد مت کرنا, جہاد کے نام پر غنڈہ گردی, بدماشی یا دہشت گردی مت کرنا, ایمان والوں کی گردنیں مت اڑانا. ہاں ایک صاف ستھرا رحمت والا جہاد پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دیا. غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری ہے, غزوہ بدر سن 3 ہجری میں آ جاؤ. اور غزوات کے ساتھ ایک روشن غزوہ ملے گا, غزوہ احد ملے گا, ہاں جس میں ایمان والے آزمائے گئے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پتھر مارے گئے, آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر ایک گڑھے میں گر گئے. جب شیطان نے اعلان کیا ان محمدن قد قتل, لوگوں سنو تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا, ختم کر دیے گئے. اب تمہاری ہدایت کا راستہ لے کر تمہیں لے کر چلنے والا کوئی باقی نہیں رہا. یہ کیسی آزمائش تھی جب صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. آپ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو پھر جینے کا کیا مزہ ہے, پھر ہمیں
ہدایت کا راستہ کون دکھائے گا، پھر جہاد پر کون لے کر چلے گا۔ یہ آزمائش تھی جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پیارے آقا کا ایک یار پیارے آقا کا صدیق اعلان کر رہے تھے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ لوگوں سنو، پیارے آقا تھے، محمد الرسول اللہ تھے، لیکن اللہ کے نبی تھے، اگر وہ بھی قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تب بھی اللہ باقی ہے۔ اللہ حی اللہ قیوم، اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے، تب بھی کلمے کو نہ چھوڑنا، جہاد کو نہ چھوڑنا، اللہ کے راستے کو نہ چھوڑنا۔ تب میدان میں قدم جم گئے، تب پیارے آقا کے محافظ بھی آ گئے۔ کوئی سیدنا طلحہ جیسا آ گیا جس نے اپنے ہاتھوں پر تیر برداشت کیے، کوئی ابو دجانہ جیسا آ گیا، کوئی زیاد بن سکن جیسا آ گیا جس نے قدموں میں جان دی، کوئی اپنا سینہ لے کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آزمائے گئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے، 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید کر دیے گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ چبا دیا گیا، لیکن رحمت للعالمین کی شان تب بھی یہ تھی۔ ہاں، رحمت کا یہ بات بھی تھا جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں اپنی تلوار نکال کر لہرا رہے تھے، ایمان والوں کوئی ہے جو اس تلوار کا حق ادا کر کے آئے؟ تب سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ جذبے مچل رہے تھے، کاش یہ تلوار آج مجھے مل جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کی خواہش یہ تھی کہ آج زبان نبوت سے میرا نام نکل آئے اور یہ تلوار مجھے مل جائے۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کے جذبات چھلک رہے تھے کہ آج اس تلوار کا قرعہ میرے نام پر نکل آئے، لیکن پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلا، این ابو دجانہ، ابو دجانہ کہاں ہے، بلاؤ اس کو۔ سیدنا ابو دجانہ دوڑتے ہوئے آئے، پیارے آقا نے اپنی تلوار دی، کہا ابو دجانہ جاؤ، اس تلوار کے ساتھ جا کر لڑو، نبی کی تلوار کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی، آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، جاؤ اتنے کافر قتل کرو کہ تلوار ٹیڑھی پڑ جائے، تلوار کی دھار میں دندانے پڑ جائیں۔ سیدنا ابو دجانہ فرماتے ہیں، میں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا، پیارے آقا کی تلوار لہراتا ہوا، چلاتا ہوا، گردنیں اڑاتا ہوا دشمن کے عقب تک پہنچ گیا۔ جب عقب میں پہنچا، میں نے جا کر دیکھا دشمن کی عورتیں ہیں، ان میں ہندا ہے جو کھڑی ہوئی اشعار پڑھ رہی ہے، عربی میں قصیدے پڑھ رہی ہے، اپنی فوج کے جذبات کو ابھار رہی ہے کہ ہم بنو طارق کی عورتیں ہیں، ہم مخمل پر چلنے والی عورتیں ہیں، ہم نرم بستروں میں سونے والی عورتیں ہیں، ہم وہ عورتیں ہیں جن کے جلوہ کو دیکھنے کے لیے آسمان کا چاند بھی ترستا ہے، جن کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرما جاتی ہے، ہم وہ حسن و جمال والی ہیں جن کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے زمانے رک جایا کرتے ہیں۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی اور ساتھ فوجیوں سے کہہ رہی تھی، جو آج نکل کے لڑے گا، جو آج بہادری کے جوہر دکھائے گا، وہ ہمارے گھروں والا بنے گا، وہ ہمارا رشتہ دار بنے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کو ہم جوتے ماریں گے، اس کو ہم ذلیل کریں گے۔ یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ سیدنا ابو دجانہ فرماتے ہیں، میں نے تلوار نکالی، میری تلوار کی زد میں نیچے آئی، میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں آیا رحمت للعالمین کی تلوار ہے، عورت کو قتل نہیں کروں گا۔ رحمت للعالمین، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پیارے آقا رحمت، سراپا رحمت، لیکن ایمان والو، رحمت کے اس باب کو سمجھو، رحمت کے اس مطلب کو سمجھو۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت اپنوں کے لیے کیسی رحمت، کیسی رحمت۔ ایک صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، پیارے آقا کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو تہمت لگی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر، تب زلیخا کے خاندان سے فشہد شاہد من اہلھا، ایک خاندان کے بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پاک ہے۔ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگی، تب گود میں رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم اپنے بیٹے نے شہادت دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، اللہ نے اپنے بیٹے سے گواہی دلائی، لیکن جب امت کی ماں اماں عائشہ صدیقہ پر وقت آیا،
لوگوں نے تہمت لگائی، تب کسی بچے نے گواہی نہیں دی، تب کسی خاندان والے نے گواہی نہیں دی۔ رب نے عرش سے، آسمان سے قرآن پاک کا رکوع نازل فرمایا، سورہ نور کی 9 آیات نازل کی گئی کہ اما عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی رب العرش دے گا، رب العرش العظیم دے گا، اللہ کا کلام دے گا، قرآن پاک دے گا۔ یہ وہ ملعون تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ پر، آپ کے آل بیت پر تہمت لگائی، لیکن جب مرنے لگا، جب موت کی دہلیز پر پہنچا، بیٹا آیا، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے، فرمانے لگے ہاں ضرور پڑھاؤں گا، اللہ نے کہا ہے میں 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر اللہ فرماتا کہ اے محمد آپ 700 مرتبہ اس کے لیے استغفار کریں میں معاف کر دوں گا، تو محمد اس کے لیے استغفار کرتا، اس کی معافی کے لیے استغفار کرتا۔ پیارے آقا نے ایسے شخص کے لیے اپنا کرتا اتار کر دیا کہ اس کو کفن دیا جائے، پیارے آقا نے جا کر قبر میں اتارا، پیارے آقا نے جنازہ پڑھایا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، وہی رحمت للعالمین ہے جو مکہ المکرمہ کی سرزمین کو فتح فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں جو کوئی بھی حرم کعبہ میں داخل ہوگا معاف کر دیا جائے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا معاف کر دیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر زبان نبوت سے چند نام ایسے نکلتے ہیں کہ لوگوں اگر یہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا، ان کی گردنیں اڑا دینا۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی رحمت کا باب ہے۔ سن 3 ہجری غزوہ احد، سن 4 ہجری غزوہ بنو نذیر، بڑے غزوات میں غزوہ بنو نذیر، جب مدینہ المنورہ سے بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیا گیا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ حشر میں جس کو ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت کے حکم پر بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اللہ رب العزت نے ان کے حوصلے پست فرما دیے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر جلا وطن ہونے پر تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں فرمایا، آپ نے ان کو جلا وطن کیا، لیکن اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک ان کے قلعوں کے برابر آ کر لگایا گیا۔ اس خیمے پر کسی نے تیر چلایا، وہ تیر آ کر خیمے میں پیوست ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کو اٹھا کر دور لے گئے۔ جب رات کا وقت ہو گیا، لوگ تلاش کرنے لگے، لشکر میں سیدنا علی المرتضیٰ نظر نہیں آتے، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا تم اپنی نماز ادا کرو، علی اپنا کام کرنے گیا ہے، کام کر کے آ جائے گا۔ عشاء کی نماز ختم ہو گئی، حضرات صحابہ کرام فارغ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سیدنا علی المرتضیٰ آئے، ایک یہودی کا سر کاٹا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لے کر آئے، پیارے آقا کے قدموں میں لا کر پھینک دیا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ تھا جس نے آپ کے خیمہ اقدس پر تلوار تیر چلایا تھا۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نبی کے خیمے پر کوئی تیر چلائے اور اس کی گردن اس کے تن پر سلامت رہ جائے۔ ہاں ایمان والو، رحمت للعالمین، رحمت کا یہ باب بھی ہے۔ کوئی یہ رحمت نہیں ہے کہ کوئی نبی کو گالیاں دے، تم اس کے لیے انسانیت کے قانون لے کر آؤ۔ کوئی نبوت پر اپنی انگلی اٹھائے، تم اس کے لیے دنیا کے قانون لے کر آؤ، اپنی عدالتوں کے قانون لے کر آؤ۔ کوئی کائنات کا قانون نہیں مانتا۔ جو تلوار پیارے آقا کی طرف اٹھی، جو زبان پیارے آقا کی طرف چلی، خدا کی قسم کاٹ دی گئی، وہ گردنیں اڑا دی گئی۔ یہ رحمت للعالمین تھے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ سن 4 ہجری سے امت مسلمہ کی تاریخ سن 5 ہجری میں پہنچتی ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں، تب مدینہ کے یہودی بھی، مشرک بھی، سارے مل جل کر آ کر مدینہ کو اپنے محاصرے میں لیتے ہیں۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق رونما ہوتا ہے، ایسا غزوہ جس کو قرآن پاک نے وزلزلوا زلزالا شدیدا کہا، ایسا غزوہ جس کو قرآن پاک نے بلغت القلوب الحناجر کہا، کہ جس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے لوگوں کے دل امٹ کر حلق پر آ جائیں۔ جب مدینہ کی ریاست خطرے میں پڑ گئی، ساری دنیا کا کفر جب ٹوٹ پڑا، اللہ نے غزوہ احزاب
غزوہ احزاب میں بھی ایمان والوں کو فتح دی، دشمن پسپا ہو گئے، واپس چلے گئے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، جب بنو قریظہ کے یہودیوں کا جا کر محاصرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو، ایسا غزوہ رحمت للعالمین ہے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کو گھیرا جاتا ہے، ان کو گھیر لیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک تیر لگ چکا تھا جو غزوہ احزاب میں ان کو لگا تھا، بیماری کی حالت میں تھے، زخمی حالت میں تھے، تب ان کو اٹھا کر لوگوں کے سہارے پر لا کر ان کو لایا گیا، بنو قریظہ کے سامنے بٹھایا گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا بنو قریظہ کے سارے نوجوانوں کو، لڑنے والے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی جاگیریں جائیدادیں قبضے میں لے لی جائیں۔ ہاں، یہ وہ فیصلہ تھا رحمت للعالمین کی موجودگی میں ہوا۔ یہ بھی رحمت تھی، خدا کی قسم یہ بھی رحمت تھی، جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان یہودیوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر ان کی لاشیں کنووں میں پھینکی جا رہی تھی، ان کی عورتوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، ان کے قلعوں کو، ان کی جاگیروں کو ایمان والے مال غنیمت میں لے رہے تھے۔ یہ بھی رحمت للعالمین کی ایک زندگی کا سنہرا باب تھا۔ پیارے آقا خوش تھے، پیارے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اللہ نے اس فیصلے کا انعام کیا دیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی حالت میں تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ کریم اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے اور میرا مشرکوں کے خلاف جہاد اب ختم ہو چکا ہے تو اللہ کریم مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرمائیے۔ اللہ نے شہادت عطا فرمائی، لیکن شہادت بھی کیسی ہے؟ پیارے آقا اپنے حجرہ اقدس میں بیٹھے ہیں، سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی انتقال کر گیا ہے، اللہ کی طرف پرواز کر گیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ فرمانے لگے میں رب کے عرش پر تھا، جب خوشی سے رب کا عرش جھوم اٹھا، فرشتے جھوم اٹھے، کسی کی آمد تھی، کوئی آ رہا تھا جس کی آمد کے لیے رب کا عرش جھوم رہا تھا، فرشتے جھوم رہے تھے جس کے استقبال کے لیے کوئی تو ہے جو آج جانے والا ہے، یہ جا چکا ہے۔ پیارے آقا نے کہا ہاں میرا ساتھ تھا جو زخمی حالت میں تھا، شاید اس کی روح پرواز کر گئی ہو۔ جا کے پتہ کیا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے، شہادت کا مقام پا چکے تھے، رب کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پیارے آقا ان کے گھر کی طرف چل رہے ہیں، قدم بچا بچا کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیوں ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا فرشتے آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں، زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اس لیے بچ بچ کے چل رہا ہوں۔ پیارے آقا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، جا کر اپنے پنجوں پر بیٹھ بیٹھ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے زمین پر ایڑی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اتر چکے ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے جنازہ اٹھایا، کندھے پر لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ تو لہیم شہیم انسان تھے، قدآور انسان تھے، وزنی شخصیت تھے، لیکن آج ان کا وزن ہی نہیں ہے، کندھوں پر وزن ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنازہ تم نے نہیں اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین۔ تو ایمان والو، اللہ کے نبی کی رحمت کا یہ سنہرا دور غزوہ بنو قریظہ سے ہوتے ہوئے، خیبر کی زمینوں کو فتح کرتے ہوئے، حدیبیہ کے میدانوں میں آزمائشوں سے گزرتا ہوا، فتح مکہ سے اللہ رب العزت نے فتح مبین نصیب فرمائی، غزوہ طائف، غزوہ موتا، غزوہ حنین، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک۔ ایمان والوں کے لیے یہ کھلی دعوت ہے۔ ایمان والوں، دلوں میں جیسے پیارے آقا کی محبت رکھتے ہو ویسے پیارے آقا کی تلواروں کی محبت رکھو، پیارے آقا کے جہاد کی محبت رکھو، پیارے آقا کے گھوڑوں کی محبت رکھو، پیارے آقا کے میدانوں کی محبت رکھو۔ اس جہاد کو دین سے ہٹی ہوئی کوئی چیز مت سمجھو، اس جہاد کو دہشت گردی قرار مت دو۔ ہاں، جو ظلم ہے، جو ایمان والوں کے خلاف تلوار اٹھے، جو کوئی مسلمان کا قتل کرے، خدا کی قسم وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ بدماش ہے، وہ غنڈہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی جہاد فرما کر گئے اور یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے ساتھ جہاد بند ہو گیا، نہیں، اللہ کے نبی تو ہجرت کرتے وقت فرما کر گئے
اے سراقہ تیرے ہاتھوں میں یمن، تیرے ہاتھوں میں ایران کے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پیارے آقا الف لام میم غلبت الروم بتا کر گئے۔ پیارے آقا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں سے اتر کر زمین پر جہاد کرنا، امام مہدی کے لشکروں کا نکلنا، غزوہ ہند کی بشارتیں دینا، روم اور شام کی فتوحات کا بتانا، یمن کے سرخ محلات کے فتح ہونا، کیسر و کسرا کے تخت اور سلطنت کو پاش ہونا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محاذوں کے نقشے دے کر گئے اور اعلان فرما کر گئے، لوگوں سنو میری امت جہاد کرتی رہے گی، اس وقت تک جہاد کرتی رہے گی جب تک یہ دجال کو قتل نہیں کرے گی، قیامت کی صبح تک جہاد کرتی رہے گی۔ نہ کسی عادل کا عدل اس جہاد کو ختم کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کے ظلم سے یہ جہاد ختم ہوگا۔ امت جہاد کرتی رہے گی تو یارو یقین بنا لو کہ چاہے دنیا میں دہشت گردی ہو، چاہے دنیا میں بدماشی ہو، چاہے دنیا میں بنیاد پرستی ہو، جہاد کے نام پر غلط قتل و غارت گری کرنے والے ہوں، تب بھی اللہ کے راستے میں صحیح طور پر شریعت کی روشنی میں پیارے آقا کے طریقے پر جہاد کرنے والے باقی رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا اس جہاد کی بشارت دے کر گئے، پیارے آقا سے پہلے سے یہ جہاد کی بشارت ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پیارے آقا کی سیرت جو پہلی کتابوں میں لکھی گئی، تورات اور انجیل میں لکھی گئی، اس میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت لکھی گئی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہے، اللہ سے فرماتے ہیں ربی انی اجد فی الالواح امتن، اے رب کریم میں اپنی کتاب میں ایک امت پاتا ہوں۔ وہ امت کیسی ہے؟ یقاتلون فصال الضلالہ، جو قتال کرے گی ظلم کے خلاف، ظلم کے ہر ایوان کے خلاف، ہر طاقت کے خلاف، ہر ظالم قوت کے خلاف جو قتال کرے گی، حتی یقاتل آور الکذاب، یہاں تک کہ وہ امت کذاب دجال کانے دجال تک کو قتل کرے گی، وہ جہاد کرے گی۔ اللہم اجعلہم امتی، ربا کریم میری امت بنا دے، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے احمد محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ ہاں ایمان والو امت وہی ہے جو پیارے آقا کی تلوار کو لے کر، پیارے آقا کے گھوڑوں پر سوار ہو کر، کندھوں پر تیر کمان ڈال کر ہر وقت دشمن کے تعاقب میں رہے گی۔ یہ رحمت للعالمین کی سیرت کا باب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔